جنازے سے متعلق 5 سوالات ہیں جو مختلف مقامات سے آئے ہوئے ہیں۔ ان میں سب سے پہلا سوال حافظ افروز عالم صاحب نے بہار سے کیا ہے۔ پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص جلدی سے جنازے کی نماز میں شریک ہوا اور وہ نیت نہیں کر سکا تو کیا اس کی نماز ہو جائے گی؟ جواب: نیت کے لیے دل کا ارادہ کافی ہے۔ جب آپ جنازے کی صف میں نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے تو آپ کی شرکت ہی نیت شمار ہوگی۔ نیت کے الفاظ زبان سے ادا کرنا ضروری نہیں۔ دوسرا سوال جھانسی سے معین الدین صاحب نے کیا ہے۔ دریافت کرتے ہیں کہ ہمارے گھر میں بچے کی پیدائش ہوئی، بیوی کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ کیا گیا۔ ایک نرس نے آ کر خوشخبری سنائی کہ بچے کی پیدائش نارمل ہوئی ہے۔ جب وہ ایک کپڑے میں لپیٹ کر ہمارے پاس لائی تو اس وقت وہ بچہ ہلکا ہلکا سانس لے رہا تھا، مگر رونے چلانے کی آواز بالکل نہیں تھی۔ چند منٹوں کے بعد وہ بچہ مر گیا تو کیا اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی؟ جواب: اگر بچے کی پیدائش کے بعد اس میں زندگی کے آثار نمایاں ہوں، مثلا سانس لینا یا دل دھڑکنا وغیرہ، اور پھر اس کا انتقال ہو جائے تو اس کو بھی سنت طریقے کے مطابق غسل دیا جائے گا اور کفن دے کر نماز جنازہ ادا کی جائے گی۔ تیسرا سوال اکرم پاشا صاحب نے میسور سے کیا ہے۔ پوچھتے ہیں کہ اگر میت کے رشتہ داروں میں سے کچھ لوگ جنازے کی نماز میں شریک نہ ہو سکیں تو کیا وہ دوبارہ نماز جنازہ ادا کر سکتے ہیں؟ جواب: جن کو شریعت کے لحاظ سے ولی کہا جاتا ہے، جیسے باپ، بیٹا وغیرہ، اگر ایسے ولی نے پہلے نماز جنازہ ادا کر لی یا ولی کی اجازت سے نماز جنازہ پڑھی گئی تو اب دوبارہ نماز جنازہ پڑھنا احناف کے یہاں درست نہیں۔ البتہ اگر ولی کی اجازت کے بغیر اجنبی لوگوں نے نماز جنازہ ادا کر لی تو ایسی صورت میں ولی کو یہ حق حاصل ہوگا کہ وہ دوبارہ نماز جنازہ پڑھے یا کسی سے پڑھوائے، مگر جو امام پہلے نماز جنازہ پڑھا چکا ہے نہ وہ دوسری نماز جنازہ پڑھا سکتا ہے اور نہ وہ لوگ اس نماز میں شریک ہو سکتے ہیں جو پہلے نماز پڑھ چکے ہیں۔ چوتھا سوال عالمگیر صاحب نے ارریہ بہار سے کیا ہے۔ پوچھتے ہیں کیا جوتے چپل پہن کر نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں؟ جواب: اس مسئلے کی 3 شکلیں ہیں۔ پہلی شکل: اگر جوتے چپلوں پر اوپر نیچے کسی قسم کی نجاست لگی ہوئی نہ ہو تو ایسی صورت میں جوتے چپلوں کے ساتھ نماز ادا کرنا جائز ہے۔ دوسری شکل: اگر جوتے چپلوں کے تلے پر نجاست لگی ہے اور اوپر کا حصہ پاک ہے تو جوتے چپل نکال کر ان پر پاؤں رکھ کر نماز پڑھنا درست ہے۔ تیسری شکل: اگر جوتے چپل کا اوپری حصہ ناپاک ہے تو پھر انہیں نکال کر نماز پڑھی جائے۔ ایسے جوتوں کو پہن کر نماز پڑھنا جائز نہیں ہوگا، نہ ان پر کھڑے ہو کر نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ پانچواں اور آخری سوال محمد مشرف صاحب نے سہارنپور کے گاؤں سے کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ کیا نماز جنازہ پڑھنے کے لیے 3 صفوں کا ہونا ضروری ہے؟ جواب: ضروری تو نہیں، البتہ مستحب ضرور ہے، اس لیے کہ حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد موجود ہے کہ جس مسلمان پر 3 صفیں مسلمانوں کی نماز جنازہ پڑھ لیں تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت واجب کر دیتا ہے۔ دوسری روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اسی لیے حضرت مالک بن حبیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دستور تھا کہ جنازے کی نماز پڑھنے والوں کی تعداد کم ہونے کے باوجود بھی انہیں 3 صفوں میں تقسیم کر دیتے تھے۔ فتاوی شامی میں موجود ہے کہ اگر نمازیوں کی تعداد صرف 7 افراد پر مشتمل ہو تو ان میں سے ایک کو امام بنایا جائے، پھر پہلی صف میں 3، دوسری میں 2 اور تیسری میں ایک شخص کھڑا ہو تاکہ 3 صفیں پائی جا سکیں۔ البتہ اگر لوگ زیادہ ہوں تو 3 کی جگہ 5، 7، 9 اور 11 صفیں بھی بنائی جا سکتی ہیں، مگر اس میں طاق عدد کا لحاظ رکھا جائے، اس لیے کہ طاق عدد اللہ کو پسند ہے،
جیسا کہ مسلم شریف میں موجود ہے۔